ابن زمزم کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ اتنا مقدس کیوں ہے؟ ابن زمزم کا کنواں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور مذہب اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے ارد گرد واقع ہے۔ کنویں سے نکلنے والے پانی کو دنیا بھر کے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں اور ان کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ ابن شفا یعنی اس پانی میں شفا ہے۔ حج اور عمرے پر آنے والے تقریباً تمام مسلمان ہی اس کنویں سے پانی لے کر اپنی گھروں کو لوٹتے ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو حج یا عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ ابن زمزم لے کر نہ آئے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں ابن زمزم کو خاندان والوں اور دوست احباب میں تقسیم کرنے کا بھی رواج ہے۔ یہ سب اس یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کو پینے سے کوئی بھی بیماری یا برائی سے بچا سکتا ہے۔ ابن زمزم کی لامتناہی فراہمی کی وجہ سے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پانی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ حجاج خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کے بعد ابن زمزم پیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ابن زمزم کیوں اہم ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کنواں خدا نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کی اہلیہ بی بی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے بنایا تھا۔ یہ واقعہ قرآن میں درج ہے اور اسلامی تاریخ کی مختلف کتابوں میں اس کی توسیع اور تفصیل بھی ملتی ہے۔ عالم امام بخاری ابو عبداللہ بن اسماعیل نے 860 عیسوی میں صحیح البخاری کے نام سے احادیث کی مشہور کتاب مرتب کی۔ صحیح البخاری کی 6 جلدیں ہیں۔ امام بخاری نے اس کنویں کی تاریخ صحیح بخاری میں بیان کی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور بیٹے کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب لے گئے۔ اس وقت مکہ مکمل صحرا تھا اور یہاں شہر آباد نہ تھا اور نہ ہی یہاں پانی دستیاب تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم نے انہیں کچھ کھجوریں اور پانی دے کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ دیا تھا۔ اس کتاب میں حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بیان کیا گیا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے شوہر سے پوچھا، اب ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں ایسے میدان میں چھوڑ کر جہاں نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی رزق۔ لیکن حضرت ابراہیم نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ آخر بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا آپ کو یہ حکم اللہ نے دیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم نے ہاں میں جواب دیا تو بی بی ہاجرہ واپس آ گئیں۔ لیکن چند ہی دنوں میں ان کا کھانا پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ ان کی والدہ ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگی اور ساتھ ہی خدا سے مدد کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں درج ہے کہ آپ کو کنواں مروہ پر فرشتہ جبرائیل دکھے۔ جب انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے پانی چشمے کی طرح بہنے لگا۔ ایک اور فارسی مفکر اور اسلامی اسکالر امام ابن جریر الطبری نے اپنی تصنیف تاریخ طبری کی پہلی جلد میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کے پاس پہنچی تو وہ پیاس کی شدت سے اپنے پاؤں زمین پر مار رہے تھے۔ جب فرشتہ جبرائیل نے بی بی ہاجرہ سے ان کی شناخت پوچھی تو انہوں نے اپنی شناخت حضرت ابراہیم کے بچے کی ماں کے طور پر کروائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، انہوں نے آپ کو کس کے بھروسے پر چھوڑا؟ ہاجرہ نے جواب دیا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں چھوڑ دیا۔ پھر فرشتہ جبرائیل نے فرمایا کہ پھر انہوں نے آپ اسی پر چھوڑ دیا جو کافی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل نے پاؤں زمین پر مارے تو وہاں سے ابن زمزم بہنے لگا۔ امام ابن جریر الطبری بیان کرتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ اس جگہ سے پانی نکل رہا ہے جہاں حضرت اسماعیل پاؤں مار رہے تھے۔ انہوں نے اسے جمع کیا اور اپنے بیٹے کو پانی پلایا۔ بی بی ہاجرہ کو پھر ڈر پیدا ہوا کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے۔ اس کے خوف سے انہوں نے اس کے گرد ریت اور پتھروں سے ڈیم بنا دیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی اہلیہ اور بیٹا صحرا میں پیاسے اور بے یار و مددگار پڑے تھے تو اس پانی نے ان کی جان بچائی۔ صحیح البخاری کے مطابق پانی ختم ہونے کے خوف سے بی بی ہاجرہ نے کئی بار زمزم، جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بہاؤ کو روکنا، کی صدا بلند کی۔ اسی مناسبت اس چشمے کو آج بھی زمزم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے جیولوجیکل سروے کے تحت زمزم اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر بھی قائم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد زمزم کے اس چشمے کو دیکھ کر قبیلہ جرہم کے لوگوں کا ایک گروہ وہاں آباد ہو گیا۔ یہ کنواں اپنے ارد گرد کے صحرا میں سفر کرنے والے قافلوں کے لیے آرام گاہ بن گیا۔
بعد میں حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے واپس آئے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس کو پہلی مرتبہ حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا۔ اس کنویں کے وجود میں آنے کے بعد مکہ کا بنجر صحرا آہستہ آہستہ تجارتی شہر بن گیا۔ تصویر کا کیپشناس کے بعد ٹینکرز کی مدد سے روزانہ لاکھوں لیٹر زمزم کا پانی مدینہ منورہ میں شاہ عبدالعزیز سبیل ریزروائر تک پہنچاتا ہے۔ زمزم کا حج سے کیا تعلق ہے؟ آب زمزم اور حج کے درمیان تاریخی تعلق بہت گہرا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حج اسلام کا 5واں اور آخری ستون ہے۔ یہ فریضہ اسلامی قمری کیلنڈر کے 12ویں مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہر بالغ مسلمان جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اور جسمانی اور ذہنی طور پر ایسا کرنے کے قابل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار یہ سفر کرے اور حج کا یہ فریضہ ادا کرے۔ عمرہ ایک مختصر دورہ ہے جس میں مختصر اور کم مذہبی فراس و عبادات ادا کی جاتی ہیں اور سال کے کسی بھی وقت یعنی کسی بھی مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسلامک عربک یونیورسٹی آف بنگلہ دیش کے وائس چانسلر محمد عبدالرشید کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بعد حضرت ابراہیم نے لوگوں کو اللہ کے حکم سے حج کی دعوت دی۔ مناسک حج میں خانہ کعبہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا شامل ہے جنہیں سائیں کہا جاتا ہے۔ یہ رسومات حضرت حاجرہ اور ابن زمزم کے کنویں کی کہانی سے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ وہ ان کے تجربے کی نقل کرتی ہے۔ اگرچہ حج کی ادائیگی کے لیے زمزم کا پانی پینا واجب نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی سنت سمجھا جاتا ہے۔ حجاج خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کے بعد اور صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے پہلے پانی پیتے ہیں۔ سعودی عرب کا جیولوجیکل سروے زمزم سٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر چلاتا ہے۔ زمزم کا پانی دوسرے ممالک تک کیسے پہنچتا ہے؟ اگرچہ سیاحوں کو اپنے ساتھ آب زمزم واپس لے جانے کی اجازت ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، لیکن سعودی حکام کی طرف سے اسے تجارتی استعمال کے لیے برآمد کرنے پر پابندی ہے۔ اس کے باوجود برطانیہ میں آب زمزم کو غیر قانونی طور پر فروخت کیے جانے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ مئی 2011 میں BBC کی ایک تحقیق میں برطانیہ میں دکانوں میں ابن زمزم کے نام سے فروخت ہونے والے بوتل بند پانی میں آرسین کی بڑی مقدار کا انکشاف ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا۔ سعودی حکام نے پانی کو صاف اور استعمال کے لیے محفوظ بنانے کے لیے سخت کوالٹی کنٹرول نافذ کیا ہوا ہے۔ سعودی عرب کا جیولوجیکل سروے زمزم سٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر چلاتا ہے جو کنویں کے پانی کے معیار کا انتظام کرتا ہے۔ اسے کنویں سے زیر زمین پائپوں کے ذریعے صاف کرنے والے پلانٹ میں پمپ کیا جاتا ہے۔ اس کی صفائی پلانٹ میں کی جاتی ہے اور پھر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹینکرز کی مدد سے روزانہ لاکھوں لیٹر ابن زمزم کا پانی مدینہ منورہ میں شاہ عبدالعزیز سبیل ریزروائر تک پہنچاتا ہے، جس سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے لیے مستقل فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔